ایک شخص تھے جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نا ایسا کریں ان کو آنکھوں کا مسئلہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ گرینری دیکھیں, کوشش کریں لک ایٹ مور گرین. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ویب سائٹس یا گوگل کو دیکھنے کی بجائے گرینری زیادہ دیکھیں, تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ گرینری دیکھیں. تو وہ سمجھے کہ مجھے گرین کلر زیادہ دیکھنا ہے, تو انہوں نے گھر آیا اور کہا کہ پردے چینج کر دو بیگم, کارپیٹ چینج کر دو بیگم, بیڈ شیٹ چینج کر دو, گرین کر دو, میں آج کے بعد گرین لباس پہنوں گا, بچوں کو گرین لباس پہنانا شروع کر دو, تم بھی بیگم آج کے بعد گرین لباس پہنو. اور آہستہ آہستہ ہر چیز گرین ہوتی گئی اور الٹیمیٹلی یہ کہ گھر کو بھی گرین پینٹ کرنا شروع کر دو. تو بیگم کہتی ہیں تو بڑا مسئلہ ہو گیا. وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئیں اور کہتی ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑا ایشو ہو گیا ہے, ہمارا پورا گھر گرین ہوتا جا رہا ہے ایک طرح سے. تو ان کا ان کو میرے پاس بلائیں. انہوں نے کہا کیوں آپ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا گرینری دیکھو, ایک طرح سے گرین کو زیادہ دیکھو. تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا اگر آپ کی یہ سوچے تو پھر میرے پاس آپ کے لیے علاج ہے. انہوں نے اپنی ڈرا سے ایک چشمہ نکالا جو گرین شیڈز تھیں, کہا کہ آپ یہ پہن لیتے, آپ کو ہر چیز گرین نظر آتی ہے, آپ کیوں ہر چیز کو چینج کر رہے ہیں, آپ اپنا آئینہ بدل لیتے اور لینس بدل لیتے ہیں. سو اگر ہم اپنا آئینہ بدلیں تو ہر چیز ڈفرینٹ لگے گی, بٹ دا پرابلم از ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. 12 کپلز جو تھے وہ ایک ورک شاپ میں تھے اور ان کے نا 6 کے 2 گروپس بنا دیے گئے, اور ایک گروپ 6 کا ایک گروپ 6 کا. ایک کو بولا گیا کہ آپ نے اپنی لائف کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو بھی پازیٹیو مومنٹس ہیں ان کو سوچنا اور لکھ لیں اپنے پیج پہ. لیفٹ والے گروپ کو بولا کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے جو بھی نیگیٹو مومنٹس تھے آپ نے ان کو سوچنا اور لکھ لینا ہے. جب دونوں لکھ لیے اور دونوں آ گئے تو ان دونوں گروپس کو ڈیوائسز لگا کے, اسٹریس ٹیسٹنگ مشینز لگا کے ان کا اسٹریس لیول چیک کیا گیا. پہلے بھی چیک کیا تھا, بعد میں چیک کیا گیا. جنہوں نے پازیٹیوٹی لکھی the stress level was decreased by 15%. ابھی صرف سوچا تھا, کچھ نہیں کیا, کہیں باہر نہیں گیا, کوئی کھانا نہیں کھایا, کوئی ویکیشنز پہ نہیں گیا, نہیں, صرف سوچنے سے. اور جنہوں نے نیگیٹو مومنٹس کے بارے میں سوچا their stress level was increased to 50%. میں آپ دیکھیں کہ ہم اگر ہر ٹائم نیگیٹیوٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم خود بھی نیگیٹو ہوں گے, دوسروں کو بھی کمپلینس. ابراہیم علیہ السلام اپنے جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام, ان کے گھر 2 دفعہ انہوں نے وزٹ کیا. مکہ جب گئے نا 2 دفعہ وزٹ کیا. پہلی دفعہ جب گئے تو ان کی وائف ملی, اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے, باہر تھے. انہوں نے کہا اسماعیل کیسا ہے, ہاؤ از یور لائف, سب ٹھیک ہے, چل رہا ہے. پہلے جو وائف نے کہا اس نے بڑی کمپلینس کی, کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہے, لائف بڑی ٹف ہے, کھانے کو پراپر نہیں مل رہا, پینے کا جو ہے نا لمیٹڈ ہے, کمپلینس. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میرے بیٹے کو سلام دینا اور کہنا کہ میرا میسیج پہنچانا کہ چینج یور ڈور اسٹیپ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میں میسیج دے دوں گی. تو جب اسماعیل السلام آئے اور کہا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے اور انہوں نے میسیج دیا آپ کو کہ چینج یور ڈور اسٹیپ, آئی ڈونٹ نو اس کا مطلب کیا ہے, لیکن ہی سیڈ دس. تو اسماعیل السلام سمجھ گئے کہ میرے والد صاحب نے اس سے ملے تھے اور انہوں نے کہا کہ لیو یور وائف, میری سم ون ایلس. تو جب ابراہیم دوبارہ آئے اور سیم سرکمسٹانسز میں دوسری وائف سے ملے جو اسماعیل السلام کی وائف تھیں, جو کرنٹلی ان کے نکاح میں تھیں اس ٹائم پہ, پوچھا اسماعیل کیسے, حالات کیسے؟ تو انہوں نے کہا ایوری تھنگ از گڈ, ماشاء اللہ, اللہ کی طرف سے بڑی بلیسنگز ہیں, بڑے خوش ہیں ہم, لائف از امیزنگ, الحمد للہ, اللہ کی تمام نعمتوں پہ شکر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اسماعیل کو میسیج دینا کہ کیپ دس ڈور اسٹیپ, اپنے پاس اس کو رکھنا, یہ نیک صالح عورت ہے. کیوں؟ پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی کی وجہ سے. لیسن کیا ہے کہ ایگزیکٹ سیم سرکمسٹانسز پہ ہاؤ یو سی تھنگز اینڈ ہاؤ یو ایکسپیرئنس تھنگز. اور ہم لوگ نا جنرلی انسان, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا سیلف ایکسپلین کیا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہمارے لیے رہنے کا سارا سامان مقرر کر دیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں, بہت تھوڑے ہیں. It's only probably 5% or 2% of the human beings جو اللہ کا واقعی میں شکر ادا کرتے ہیں. باقی 95% are وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, اکثریت شکر ادا نہیں کرتی. ہم جو کھانا کھاتے ہیں, if we are full of negativity اور ہم stressed ہیں, anxiety میں ہیں, فروٹ چاٹ کی پلیٹ سامنے آئی ہے اور ہم بس کھا لیتے ہیں thinking about the problems. Just imagine if we just look at that plate اور bowl فروٹ چاٹ کا
اس میں ایپل بھی ہے, بینانا بھی ہے, پومیگرینیٹ بھی ہے, کیوی بھی ہے, کیا کچھ نہیں ہے, پلم ہے, سب کچھ ہے اس میں. اور ہم اگر روک کے سوچیں کہ یار یہ سیب کہاں سے آیا ہوگا میرے لیے, یہ انگور کہاں سے آیا ہوگا میرے لیے, یہ انار کہاں سے آیا ہے میرے لیے, اور اللہ نے کہاں اگایا ہوگا, کس نے پانی دیا ہوگا اس کو, اور کس نے کاٹا ہوگا, اور کس نے پیٹی میں بند کیا ہوگا, اور کون سی بس لائی ہوگی, اور کس نے خریدا ہوگا. اور الٹیمیٹلی میں نے تو نہیں پرچیز کیا, میرے والد نے پرچیز کیا. یہ اگر میں نے کیے ویسے تو میں نے تو صرف چند 100 روپے دیے, اور آج میرے سامنے یہ فروٹ کی ایک طرح سے فروٹ چاٹ کی پلیٹ پڑی ہوئی اور میں کھا رہا ہوں. فل ینظر الانسان الی طعامہ, انسان اپنے کھانے کو نہیں دیکھتا. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. مطلب قرآن میں اسٹیجز بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے بیج اگایا اور اس کو پھاڑا, تمہارے لیے سب زندگی کا سامان بندوبست کیا, پھر زیتون اور کھجور لگائے, اور تمہارے لیے ہے, تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے کھانے پینے کے لیے. بٹ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ, کیونکہ وی ٹیک the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala for granted. کہتے ہیں یار بس چھوڑو. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو رب کی نعمت ہے اس کو بیان کرو, ان کو بتاؤ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات ہیں مجھ پہ, ان پہ سوچو, فکر کرو. جو دیکھیں جو دل میں ہوتا ہے نا وہ زبان پہ آتا ہے. اگر دل میں نیگیٹیوٹی ہے تو زبان پہ نیگیٹیو فیلنگس آئیں گی, اگر دل میں پازیٹیوٹی ہے تو زبان پہ الحمدللہ نکلے گا. اللہ کا ہر چیز میں شکر ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے, دیکھنا ہی اس کو ہے, اس کو نہیں دیکھنا جو تمہارے سے اوپر ہے. کیوں؟ وہ اجدر, تمہارے لیے بہتر ہے, مینٹلی, فزیکلی, اسپریچولی, ہر لحاظ سے تمہاری پازیٹیوٹی کے لیے بہتر ہے. اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم, کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم حقیر نہیں جانو گے. پھر متفقن علیہ, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم, کہ اللہ کی نعمتوں کو تم بلیڈل نہیں کرو گے. You will not negative self-talk. You will not belittle the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج تک جو بھی کھانا رکھا گیا سامنے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم never once criticized the food on his plate. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا, اس پہ تو نمک زیادہ ہے, اس پہ تو مرچیں زیادہ ہیں. آج تک, حالانکہ کتنے مشکلات آئیں, کوئی سٹریس لیول یا پریشر کا لیول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی پہ تھا؟ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اذیت پہنچائی گئی اللہ کے دین کے لیے؟ نہیں. Never once in his life he criticized the food. جابر بن عبداللہ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ جابر میرے گھر میں چلو کھاتے ہیں. گھر لے گئے تو دیکھا کہ گھر میں نا بس وہ سوکھی ہوئی بریڈ پڑی ہے, اور کہا کہ کچھ ہے کچھ چیز ڈبونے کے لیے اس کو, تاکہ ہم موائسٹ کر سکیں, نرم کر سکیں, اس میں ہم ڈپ کرے کھائیں. تو انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک وہ سرکہ پڑا ہوا ہے. تو کیا کہا, اوہو سرکہ, کاش شہد ہوتی, کاش کچھ اور سیرپ ہوتا, کیرمل سیرپ ہوتا, اسٹرابیری سیرپ ہوتا, جیسے ہم نہیں. کیا کہا, ہاؤ امیزنگ از ونیگر, اللہ اکبر, ہاؤ امیزنگ از ونیگر, کیا زبردست چیز ہے سرکہ. اور اس کے اندر ڈبویا اور وہ کھایا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے, کیونکہ پازیٹیوٹی بھی کنٹیجس ہوتی ہے, جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے آئی لوڈ ونیگر سو مچ. جابر سے روایت سنی طلحہ بن عبید اللہ نے, اور کہا کہ آئی لوڈ ونیگر سو مچ ان مائی لائف. طلحہ بن عبید اللہ سے جو جس نیٹر نے یہ حدیث سنی وہ کہتے ہیں کہ آئی لو ونیگر ٹو, کیونکہ اللہ کے نبی کو پسند تھی. حالانکہ ایک سوکھی ہوئی روٹی کو ونیگر میں ڈبو کے کھا رہے ہیں, اور ہمارے پاس اگر ونیگر ہوتا ہم کہتے ہیں یار یہ کیا, بس یہی پڑے گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بڑا مسئلہ ہے.